السلام علیکم ناظرین، آن لائن ڈیجیٹل ٹی وی کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. مجھے کہتے ہیں ناصر راجہ، اور آج ہم ایک ایسی شخصیت کے پاس آئے ہیں جس کے مختلف پہلو ہیں اور جن کی شخصیت بڑی رنگ برنگی ہے. جب آپ ان کی گفتگو سنیں گے اور یقیناً ان کو پہچان بھی جائیں گے تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا. لیکن اس سے پہلے کہ ان سے گفتگو شروع کی جائے، آپ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے، اس سے لائک کیجئے اور پھر شیئر بھی کیجئے اور بیل آئیکن پہ ضرور ٹچ کیجئے گا تاکہ آپ کو ہمارے پروگرام، ہمارے انٹرویوز، ہمارے تبصرے تجزیے بر وقت ملتے رہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الماس بوبی ہیں ہمارے ساتھ. الماس بوبی، مجھے یہ بتائیں، آپ کو میں الماس بوبی کہوں، آپ کو میڈم کہوں، آپ کو میں جناب کہوں، آپ کو میں شاہ جی کہوں، آپ کو حاجی صاحب کہوں، کیونکہ آپ نے ماشاءاللہ حج بھی کر لیا ہے؟ ماشاء اللہ کے کرم و فضل سے میرے مولا کا بہت کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حج کروا دیا. اس سے بڑا میرا کوئی انعام نہیں ہے، کوئی ریوارڈ نہیں ہے، میرا کوئی اعزاز نہیں ہے میرے لیے. یہ سب سے بڑا یہی ہے. اور باقی رہ گئی بلانے کی بات، کہ آپ کو بلایا جائے، پکارا جائے، تو گلاب کو کسی نام سے پکاریں؟ گلاب ہی ہوتا ہے ماشاءاللہ، اس کی خوشبو وہی ہوتی ہے. اچھا یہ بتائیں، ہم تھوڑا سا، کیونکہ آپ کی سیاست پہ بھی نظر ہوتی ہے، ہم دنیا داری کی بھی بات کریں، بڑی گہری. اس وقت پی ٹی آئی نے تقریباً 2 سال مکمل کر لیے ہیں، اس پہ لوگ زیادہ تنقید کر رہے ہیں. آپ کیا تبصرہ اور تجزیہ ہے؟ مجھ سے کون سی گل افشانی کی توقع کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کا بھی. اصل میں راجہ صاحب، لوگوں نے 2 سال بعد کمنٹس کرنے شروع کیے ہیں، یا ہائے ہائے پکار کرنے شروع کیے ہیں، یا 2 ہتھڑ مارنے شروع کیے ہیں سینے پہ، اور سینہ کو بھی کرنی شروع کی ہے، اور جو مغلات وہ کر رہے ہیں، جو بھی ہو رہا ہے. میں نے آج سے کوئی تقریباً 9 سال پہلے ممتاز ملک کا پروگرام تھا ایک سما چینل پہ. اس میں ایک بات ہوئی تھی، تو میں نے کہا تھا کہ جو آج لوگ شیش محل بنا رہے ہیں عمران خان صاحب کا، تو جب یہ شیش محل گرے گا دھڑام سے تو کرسیاں ہو جائیں گی. یہ 9 سال پہلے میں نے کہا تھا. چلے، یہ آپ کا تبصرہ ہے جس میں آپ نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا. لیکن جو کہنے والے ہیں، جو تھوڑے سے ان کا ہمدردی رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک تو معیشت نے زور پکڑا ہے، دوسرا عمران خان صاحب ایک ایماندار شخص ہیں، تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ملک کی معیشت جو بالکل ڈوبی ہوئی تھی اس کو اپنے ٹریک پہ چڑھا دیا ہے. گو کہ ابھی اس کے اثرات عام عوام تک نہیں پہنچے، لیکن اور وہ محنتی بہت ہیں، بہت محنت کرتے ہیں. جی. تو آپ اس حوالے سے کیا انکار کرتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے؟ دیکھیں، معیشت کو تو انہوں نے واقعی پٹڑی پہ چڑھا لی ہے. ایم آئی ایف سے وہ لے کے، اور ایشیائی ترقیاتی بینک سے لے کے، اور ورلڈ بینک سے لے کے، اور چائنا سے لے کے، اور سعودی عرب سے لے کے، اور پتہ نہیں قطر سے لے کے، اور جو میرے نہیں آ رہا ذہن میں ان سے لے کے، جتنے بھی مالیاتی فنڈ دینے والے لوگ ہیں، ہائے تو ان سے اگر لے کے ہمارے 4 صوبوں کا ایک ملک جو ہے وہ اب جا کے معیشت کی پٹڑی پر گامزن ہونے لگا ہے، تو میں کہتی ہوں کیا بات ہے عمران خان صاحب. آئی ایم ایف سے تو قرضے ہم پہلے بھی لیتے رہے ہیں. جی، لیکن انہوں نے کہا تھا نا میں خودکشی کر لوں گا، اس سے بہتر یہ ہے. اور پھر ورلڈ بینک، پھر ایشیائی ترقیاتی بینک، پھر سعودی عرب، پھر چائنا، پھر قطر، پھر ابو ظہبی، اور ملائیشیا، اور ترکی. مطلب چلیں، یہ آپ کا یہ معیشت یہ ہے کہ پٹڑی پہ چل پڑی ہے. 70 پہ چینی 110 پہ آ گئی ہے. آٹا کہاں سے کہاں آ گیا، پیٹرول کہاں سے کہاں آ گیا، گھی کہاں سے کہاں آ گیا، دالیں کہاں سے کہاں آ گئیں. جو غریب لوگوں کی دیکھیں کچھ بھی نہیں ہوتا تو کہتے چلے جی اللہ دال روٹی دے رہا ہے، دال روٹی مل جائے. غریب کا کیا تھا؟ ایک دال روٹی. میں چاہتا ہوں کہ آپ کا چہرہ بھی، آپ کا غصے بھرے کا جو جذبات ہیں وہ ہمارے ناظرین بھی دیکھیں. ایک دال روٹی غریب کی تھی نا. اچھا وہ بھی نوالا غریب کا حلق سے چھین لیا گیا ہے. اور دوسرے آپ یہ دیکھیں نا. اچھا، بہت سارے میرے جاننے والے لوگ ہیں جو انہوں نے وہ 12,000 جو کرونا کے دور میں وہ ملے، تو انہوں نے جب وہ اپنے وہ سینڈ کیے ادھر، تو انہوں نے کہا آپ ڈیزرو نہیں کرتے ہیں. تو پتہ نہیں کون لوگ ڈیزرونگ تھے. اچھا، حاجی صاحب، الماس بوبی صاحبہ، یا گلاب صاحبہ، یا صاحب، تو کیا ان کو تھوڑا وقت دے کے ان کو مزید آزمانا نہیں چاہیے؟ کیونکہ 5 سال کے لیے مینڈیٹ ان کو ملا. چودھری شجاع صاحب وہ کہتے ہیں کمال زری میں آتے ہیں، اب وہ بھی انٹیکس ہو گئے ہوئے ہیں.
تو وہ کہتے ہیں کہ جس کڑی نے وسنا ہوئے نا گھر وچ تو 3 مہینے پہلے ہی پتہ لگ جاتا ہے، بس جاتی ہے. تو یہ جو ہیں یہ اچھا چلیں آگے چلتے ہیں. آپ نے پھر اس کو دریا کو کوزے میں باندھ دیا کہ جس نے وسنا ہوتا ہے 3 مہینے پہلے پتہ چل جاتا ہے. ہمارے اس وقت سعودی عرب سے اور UAE سے تعلقات جو ہیں بڑے کشیدہ ہو گئے ہیں. جی. اور اندر خانے تو اچھے نہیں ہیں لیکن بیانات دے رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. آپ کا اس پہ کیا تبصرہ؟ ایوری تھنگ از اوکے، بیان تو یہی جاری ہے. دیکھیے میری بات سنیں، افغانستان کے ساتھ ہمارے حالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، انڈیا کے ساتھ جو حالات وہ آپ کے سامنے ہیں، سعودی عرب کے ساتھ جو ہیں وہ سامنے ہیں، UAE کے سامنے، سارے حالات آپ کے سامنے ہیں، امریکہ سے جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اب کیا بندہ کہہ سکتا ہے اس پہ؟ دیکھیں کمپرومائز کرنا پڑتے ہیں، ان کو بھی چاہیے، یا تو یہ بہت وہ ہو نا پاورفل معیشت سے بھی کسی کی ضرورت نہ ہو، اپنے گھر سے مضبوط. ہاں تو پھر کسی کی پرواہ وہ امریکہ کسی کی پرواہ نہیں کر رہا، چائنا کسی کی پرواہ نہیں کر رہا، تو ہمیں تو سب کی پرواہ کرنی پڑے گی اور چلنا پڑے گا سب کے ساتھ چلنا چاہیے، سب کے ساتھ. اچھا یہ کورونا کی وبا آئی تھی، اس میں آپ کا لائے عمل کیا تھا؟ آپ کی سوچ کیا تھی؟ آپ کا خیال کیا تھا؟ یہ کیا ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ راجہ صاحب اللہ پہ یقین کیجئے گا کہ جتنا ہم روئے ہیں نا، رو کے جتنا ہم نے دعائیں مانگی ہیں پوری دنیا کے لیے، ہماری دعا میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ پاکستان کے لیے یا اپنے لوگوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے، مشرق سے لے کے مغرب تک کے لیے دعائیں مانگی ہے کہ یا اللہ اس موذی وبا کو خاتمہ فرما دے، مولا علی کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، ان کے صدقے اس کو ختم کر دے میرے مولا. اور اللہ کا بڑا کرم بھی ہوا پاکستان پہ، بے شک. گو کہ میرے ایک ہی بہنوئی تھے، میری ایک ہی سسٹر ہے، سب کو پتہ ہے، ان کی ڈیتھ ہو گئی اسی میں. بہنوئی کی؟ جی میرے بہنوئی کاظم شاہ صاحب تھے، ان کی ڈیتھ ہو گئی، جس کا ہمیں بہت افسوس ہے. وہ رشتہ بھی میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی سسٹر کا کیا تھا، تو ان کی ڈیتھ ہو گئی، تو اس کا بھی بہت افسوس ہے. لیکن اللہ پاک نے پھر بھی کرم کیا پاکستان پہ، شکر الحمدللہ. یہ تھا کیا آپ کے خیال میں؟ تھا کیا کرونا؟ کیا تھا یہ اللہ کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جھٹکا تھا اور ایک اشارہ تھا کہ ٹھیک ہو جاؤ، کہ ٹھیک بندے کے پتر بن جاؤ. لیکن جنہوں نے نہیں بننا تھا وہ کرونا کے دنوں میں نہیں بنے. چیزیں مہنگی کر دیں، ہر چیز، صابن ایسے وہ مہنگے کر دیے، جو ہر چیز مہنگی کر دی، اور وہ مل ہی نہیں رہی تھی. اور مسلمانوں نے خوب اس میں، رمضان میں آتا ہے تو کماتے ہیں، عید آتی کماتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، اس میں بھی کماتے ہیں. مسلمان ہمارے بہت معذرت کے ساتھ کچھ ایسے ہیں جو کوئی بھی موقع ضائع نہیں کرنا چاہتے کمائی کا. کیا میں کہوں ان کو؟ چلیں اب ہم نے سیاست پہ بھی بات کر لی، کرونا پہ بھی بات کر لی، حکومت پہ بھی بات کر لی، تھوڑی سی اپوزیشن پہ بھی بات کر لیتے ہیں. نواز شریف صاحب یہ کہہ کے کہ وہ بیمار ہیں، ان کے پلیٹلیٹس کم ہیں، وہ باہر چلے گئے علاج کے لیے، لیکن وہاں وہ ماشاءاللہ گھوم بھی رہے ہیں، ریسٹورانٹ میں بھی جا رہے ہیں، واک بھی کر رہے ہیں. اب حکومت کہہ رہی ہے کہ ان کو واپس لانا ہے. آپ کا کیا تبصرہ ہوتا جی ہے؟ بہت سارے اس پہ تبصرے کرنے کو دل کرتا ہے اور چپ بھی رہنے کو دل کرتا ہے. پہلے جانے دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں لے کے آئیں گے، اور لے کے بھی نہیں آیا جا سکتا ان سے. لوٹا ہوا مال لائیں گے، پیسہ لائیں گے، وہ بھی نہیں لا سکے. اسحاق ڈار صاحب کو نہیں لا سکے، حسین صاحب کو نہیں لا سکتے، حسن کو نہیں لا سکتے. وہ کیا نام ہے اس کا، وہ کہتے ہوتے ہیں چودھری غلام حسین، یوسف پراندے والے دا پتر علی عمران، اس کو نہیں لا سکے. کہاں لا سکیں گے؟ الطاف حسین کو لے کے آئیں گے کتوں؟ کچھ نہیں. یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یہ بس کی بات نہیں، اور یہ بازو ان کے آزمائے ہوئے ہیں. صحیح. ہاں. اچھا آپ اگر عمران خان صاحب کو کوئی مشورہ دینا چاہیں ایک فکرے میں، تو ان کو کیا کہیں گے آپ؟ کہ بلنگ اس طرح نہ کیا گیا. وہ کہتے ہیں ایک پنجابی گانا، بڑے بڑے بول بولے بندہ کیڑے مانتے، میں سب کو جیلوں میں ڈالوں گا. میں جیلوں میں آپ نہیں ڈالنا، ججز نہیں ڈالنا ہے. تو ججز اس کے کنٹرول میں نہیں ہے نا. میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. بھئی آپ پولیس نہیں ہیں، آپ جج نہیں ہیں. اب امریکہ میں جا کے وہ کہہ رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں، وہ بھول گئے کہ میں چیچوں کی ملیاں میں ہی ہوں، پتوکی میں ہوں، یا کوڑے میں کر رہا ہوں جلسے خطاب. وہ امریکہ میں کہہ رہے ہیں
نواز شریف صاحب جیل میں تھے، میں جا کے اے سی شیسی ٹی وی شیوی تو اتارتا ہوں نا جا کے. یہ ٹی وی شیوی اور اے سی شیسی کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ نہیں، بات نہیں کرنی چاہیے، نہیں کرنی تو چاہیے. آپ ان کو اور وہ مشورہ، اتار بھی نہیں سکے. ٹھیک ہے، نہیں آپ جو بندہ کر نہ سکے وہ کہنا بھی نہیں چاہیے. یعنی آپ کا مشورہ یہ ہے کہ جو کر نہ سکیں وہ کہنا نہ چاہیے. ہاں. اچھا، بلاول بھٹو صاحب کو اگر ایک لائن میں کوئی مشورہ دینا چاہیں. ہاں، بلاول بھٹو صاحب پہ بہت ساری ایسے وہ تھیں، توقعات تھیں، ایکسپیکٹیشنس تھیں، لیکن انہوں نے اپنی روش نہیں بدلی. انہوں نے اپنی روش وہی اپنی سیاسی، ہاں وہ جو آصف زرداری صاحب کی تھی جن کی وجہ سے ان کا ڈاؤن فال بھی ہوا اور سارے مقدمات اور سارے، ان کو چاہیے تھا کہ ایک ہٹ کے سامنے آتے، چینج ہوتے. ہاں، اور دنیا ان کے ساتھ راجہ صاحب بہت ہوتی. اچھی بات کی، میرا اپنا ذاتی خیال بھی ہے. دنیا ان کے ساتھ ہوتی کہ بے نظیر کا بیٹا آگے بھٹو کا نواسا، وہ آ کے زرداری صاحب کہتا نہیں کوئی کرپشن نہیں اب ہوگی. اب پیچھے ہو جائیں، میں جو کچھ لیا ہوا ہے پھپھو جان، ابا جان، مراد علی شاہ، قائم علی شاہ، نفیسہ شاہ، فلانا سب واپس خزانے میں جمع کروا دو اور عوام سے معذر کر کے وہ آتے. میں کہتی چاروں صوبوں میں ان کی حکومت ہوتی اور دنیا ٹوٹ پڑتی. بڑی اچھی بات کیا آپ نے. مریم نواز صاحبہ کو کیا کہیں گے آپ؟ ہاں دیکھیں، وہ تو خود اپنی وہ ثنا بچہ کے پروگرام میں اپنی بات کر کے ویلیو کھو بیٹھی کہ میری تو ادھر جائیدادیں نہیں ہیں تو وہ باہر سے کہاں، اور وہ پھر ہو گئی کہ ادھر بھی بہت کچھ ہے باہر، یعنی وہ بھی متنازع ہو گئی. ہاں وہ بھی متنازع. اور پھر وہ کون سا پین تھا. اچھا، نواز شریف صاحب کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ ان کو ایک اگر یہ ٹھیک ہو جائے نا راجہ صاحب تو کوئی مشکل بھی نہیں ہے. ٹھیک کہہ رہی ہیں، بہت اچھی چینج. اچھا ہم نہیں چینج ہو گئے ماشاء اللہ. فنکشنوں پہ پہلے ہی ہم نے چھوڑ دیے تھے. اب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہم دوبارہ فنکشنوں پہ جائیں یا کچھ اس طرح کی وہ کریں. تو ہم چینج ہو گئے. تھوڑی کوشش کرنی پڑتی ہے. دیکھیں پیسہ بہت کما لیا نا انہوں نے، بہت کما لیا انہوں نے تو اربوں. اب کیا ہے، چلیں کتنا مطلب اب بس کر دیں، بس کر دیں، بس کر دیں. اب عوام کی خدمت کر لیں. ٹھیک ہے. کوئی ایسا سیاستدان بھی ہے جو آپ کو پسند اور آپ کہتے ہیں کہ اگر اس کو باغ ڈور مل جائے، اگر اس کو یہ سارے اختیارات اقتدار مل جائے، کوئی ایک نام تو ہوگا نا جو کم از کم ان سب سے بہتر ہوگا؟ کسی کا نام لو. مر گئے وہ لوگ. جنیجو صاحب دنیا سے چلے گئے، ایوب خان دنیا سے چلے گئے. ان کا بیٹا اور نواسا تو ہیں. نہیں، وہ ان تلوں میں تیل نہیں، وہ چیز نہیں ہے نا. وہ جو تھے تو وہ نہیں ہے. کوئی ایسا ذہن میں نام نہیں آتا؟ نہیں، میرا معذرت کے ساتھ ہر کوئی وہ جس کو چھیڑو گے نا اس کا پتہ نہیں کیا کیا نکلے گا اس میں سے. اچھا، آپ ٹی وی چینلز پہ بہت گئے ہو، بہت سارے جو اینکرز ہیں ان کو انٹرویوز دیے ہیں. کہتے ہیں میڈیا، کچھ لوگ کہتے ہیں میڈیا بہت اچھا رول ادا کر رہا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ میڈیا بڑا منفی رول ادا کر رہا ہے. یہ جو میڈیا کے لوگ ہیں، جو سرکردہ روڈ ہیں، لوگ ہیں، جس میں حامد میر ہیں، جس میں کاشف عباسی ہیں، جس میں مبشر لقمان ہیں، جس میں ارشد شریف ہیں، مطلب جس میں جتنے عمران خان ہیں اور بہت سارے، ابراہیم سمیع ہیں، سعید قاضی صاحب ہیں، چودھری صاحب ہیں، صابر شاکر ہیں، چودھری صاحب ہیں. ان میں کسی ایک کے بارے میں کوئی آپ تبصرہ کرنا چاہیں، ان کے بارے میں، ان کی اچھائی کے بارے میں یا ان پہ تنقید کے حوالے سے؟ سب ہی اچھے ہیں. کچھ دیکھیں، کچھ حامد میر صاحب کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں؟ ہاں وہ جذبات رکھتے ہیں، کچھ لوگ ان کے ساتھ جذبات رکھتے ہیں. نواز شریف صاحب کے ساتھ، نون لیگ کے ساتھ کئیوں کی ہمدردیاں پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، کئیوں کی ہمدردیاں پیپلز پارٹی. تو وہ جب وہ پروگرام کرتے ہیں، جاوید چودھری ہیں، ہاں پھر وہ ہیں، پھر کافی لوگ ہیں. تو وہ پھر ان کے جو پروگرامز ہوتے ہیں نا، ان کے کویسچن منصور ہیں، خان بہت سارے لوگ ہیں، تو ان کے پھر وہ جھلکتے ہیں، ان کے سوال اور ان کے جوابات جو ہوتے ہیں وہ وابستگی کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں، یہ کس کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں. اور جرنلسٹ کو جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ نیوٹرل ہونا چاہیے. لیکن کوئی ایک آدھ ہوگا نا جو قدرے بہتر ہوگا، کسی ایک کا تو نام لے لیں آپ. ہم تو وہ سمجھتے ہیں قدرے بہتر وہ ہوتا ہے کہ جو حکومت اور اپوزیشن دونوں کو لتاڑتا ہے اور دونوں کی جو وہ ہیں برائیاں، کمزوریاں، خامیاں، کرپشنز وہ سامنے لے کے آتا ہے اور وہ چھپاتا نہیں ہے. اب آخری ایک آدھ سوال کر لیتے ہیں. اب الماس بوبی کیا سوچتا ہے یا کیا سوچتی ہے یا کیا کرنا چاہتا ہے؟ اس کے آگے ارادے کیا ہیں؟
ایک مطلب آپ نے نماز ماشاءاللہ 5 وقت کی شروع کر دی، شکر ہے۔ مسجد میں اذان جا کے دینا شروع کر دی، اور آپ نے فنکشن چھوڑ دیے، بال کٹوا دیے، آپ نے رنگین کپڑے پہننے چھوڑ دیے، آپ نے جیولری پہننا چھوڑ دی، جو سونے کی ساری چیزیں۔ جی جی جی۔ تو اب ہم الماس بوبی کو کیا کہیں، کیا سوچیں، کیا سمجھیں؟ ایک آپ کا جو پرستار ہے اس کو کیا کہیں گی آپ، یا کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ تو اللہ کا کرم جس پہ ہو جائے، جس کو اللہ توفیق دے دیں، یا پیار اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ کریں، تو میرا خیال ہے وہی اس طرف آتا ہے۔ تو کرنا کیا ہے، میں بس نماز اپنے اور اپنے گھر میں خوش ہوں۔ اور ابھی آپ نے آ کے کہا کہ اس پورشن میں جو ہے حویلی کا آپ نے یہ رکھے ہوئے ہیں سارا کچھ، تو میں نے ابھی آپ کو کہا کہ میرا دین والا پورشن اگلا گھر ہے جو ساتھ ہے اس کے ملک کا۔ تو یہ دنیا داری ہے، ہاں یہ دنیا داری ہے جو میرے وہ نماز کی جگہ ہے، اور میرا جو آگے ہے وہ اگلا حصہ ہے اس کا حویلی کا وہ ہے۔ تو شکر ہے الحمدللہ۔ اوکے، ایک آخری سوال آپ سے کرتا ہوں کہ آپ کی اندر اس چینج سے ایک آپ کا جو پہلے پہلو تھا، ایک آپ کا رنگین پہلو تھا، اور آپ کا ایک جو عکس تھا وہ تبدیل ہوا ہے، تو اس میں لوگوں کی اکثریت کی رائے کیا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں؟ اچھا کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں نہیں آپ اس میں اچھے تھے، یہ کیا؟ آپ یقین مانیے گا راجہ صاحب کہ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں کہ پہلے کبھی مجھے مولویوں نے سلام نہیں کیا تھا، داڑھی والوں نے، اور جو نکلتے تھے مسجد سے، اور مولانا صاحب ان نے کبھی میرے ساتھ سلام دعا نہیں کی تھی، یا میں نے کبھی کوشش نہیں کی، یا انہوں نے بھی نہیں کی۔ اور اب ماشاءاللہ جدھر سے گزرتی ہوں زیادہ تر جو ہیں یہ لوگ مجھے سلام کرتے ہیں۔ ہاں، سلام کا مطلب ہے سلامتی، سلامتی، آپ پہ سلامتی، اور آپ جواب میں وہ پیار کرتے ہیں تو آپ بھی ان پہ احترام کرتے ہیں۔ پورا میرا علاقہ جتنا ہے لال کرسی، اور لوگ بھی بہت سارے بہت پیار کرتے ہیں، اور کہتے بہت خوش ہوتے ہیں کہ آپ نے تو بالکل، تو بڑا اچھا لگتا ہے۔ چلے الماس، آپ کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اور اپنی قربت نصیب کرے، اپنی دوستی نصیب کرے، اپنی رحمتوں میں کے سائے میں آپ کو رکھے، آپ کو ترقی دے، آپ کو صحت عطا فرمائے۔ تو ناظرین، الماس بوبی سے میرا بڑا پرانا رشتہ ہے اور بڑی دوستی کا رشتہ ہے، اور بہت سارے لوگوں نے ان 5 6 7 مہینوں میں کوشش کی کہ میرا وہ آئیں انٹرویو لیں، لیکن میں نے سب کو انکار کیا۔ اور راجہ صاحب ایسے ایک ہیں پرسن جو آپ بات ابھی کرنے لگے، وہ میں نے اچک لیے بات، وہ میں نے انٹرپٹ کیا آپ کو کہ راجہ صاحب کو کبھی مجھ سے انکار نہیں ہو سکتا کہ بہت شکریہ، ہاں ان کی شخصیت ایسی۔ بہت شکریہ۔ ہم نے اب آپس میں ایک جو ادب کا، ایک جو لحاظ کا، ایک جو احترام کا رشتہ ہے وہ قائم رکھا الحمدللہ۔ اور مجھے یہ دعویٰ کہ الماس بوبی کے سب سے زیادہ انٹرویوز میں نے ہی کیے ہیں، مختلف چینلز کے لیے بھی، اخبارات کے لیے بھی، اور پہلے جب میں خبریں اخبار میں تھا تو ان کے لیے میں نے ان کا پہلا انٹرویو بھی میں نے کیا تھا، جو آج سے کم از کم 25 30 سال قبل کیا تھا، تو میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ دوست بھی ہم رہے ہیں ایک چینل پہ اکٹھے، ہاں، ہم نے ایک پروگرام بھی کیا ہے ایک چینل پہ جو بڑا ہٹ رہا، وہ کسی وجہ سے ہم نہ کر سکے، ہم پھر کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ مل کے ایک پروگرام کریں، ریگولر پروگرام کریں انشاءاللہ۔ تو جناب آپ کا بہت شکریہ، ایک دفعہ پھر آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے گا، اور خاص کر کے الماس بوبی کے اس انٹرویو کو بہت زیادہ شیئر کیجیے گا، کیونکہ یہ دیکھنے کے قابل ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، اور پاک آرمی زندہ باد۔